اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے. ہاں تو ہم چونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے. اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے. پھر نام مل کدھر جائے تو جائیں بہت گے؟ اچھی بات ہے. پھر کدھر جائیں گے؟ دیکھ حذیفہ یہ منافق ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو نام ہی نہیں پتا نا. نہیں مجھے پتا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے. آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو لے رہا ہوں، ایسے ہی انجان بن رہا اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے. درج ہے نام. ہوں. ابھی پھر ان کے نام کیوں نہیں ہے کہ وہ رسول کے قاتل تھے؟ اس کو کیوں آگے انویسٹیگیٹ نہیں کیا؟ عقبہ کے میدان پر بعض منافق لوگوں نے جو تقریباً 12 کی تعداد تھی، انہوں نے شب خون مارنے کے لیے، رسول خدا پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے. دیکھ حذیفہ یہ منافق ہیں. ایک عالم دین ہے ابن حزم اندلسی، انہوں نے کچھ کے نام لکھے، اچھا بیان کیے، بیان کیے. کم از کم 5 کے نام لکھے. اچھا نام بتائیے. اگر میں یہاں پر نام بتاؤں گا تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، میری جان بھی خطرے میں ہے. اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے ان کا. بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا غصے نام. میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں. اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، واللہ انا من المنافقین، اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا. سنت کا اجماعی موقف ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. جھوٹ. ہم کہتے ہیں اہل سنت میں حضرت عمر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کا نہیں ہے. حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے صحابہ کا، دیکھتے تھے پہلے حذیفہ جائیں تو میں پڑھوں. یہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں کوئی ایسا موقف نہیں ہے، صحابہ کا ایسا کوئی موقف نہیں ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. صحابہ کا کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ صحابہ رسول خدا سے جھوٹ نہیں باندھتے ہیں. یہ ایک ضرورت کے تحت بعد میں نظریہ گھڑا گیا ہے تاکہ ایک چیز کو استوار کیا جائے. جی اچھا، آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول ہیں، 12 منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے. بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نام تو کسی کو بھی نہیں پتا تھے کیونکہ وہ تو نام راز میں کسی کتاب میں درج نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہوں گے. نہیں، اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے. ہاں. تو ہم چونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے. اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے. پھر نام مل کدھر جائے تو جائیں بہت گے؟ اچھی بات ہے. پھر کدھر جائیں کیونکہ گے؟ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب راز فاش ہو گیا نا. ہاں. کہ رسول نے تو منع کیا تھا پھر بھی نام پتہ چل گیا. نہیں، دیکھیے رسول نے خود بتایا نا. نہیں، رسول نے تو بتایا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا اس کو راز رکھنا، یہ راز ہے نا. انہیں کیوں رازدار کہا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان کو؟ حدیث پوری پتہ کیا ہے؟ جی بتائیے. 12 صحابی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جی جب تک سوئی سے اونٹ نہ گزر جائے. جی محاورہ ہے کہ محاورہ ہے یہ، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. کبھی بھی داخل. پہلے مرحلے پہ یہاں آ جاتے ہیں کہ صحابہ میں 12 ایسے ہیں جو جنت نہیں جا سکتے. جی آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ نہیں، مجھے نام نہیں پتا. نہیں پتا. جی ٹھیک ہے نا. تو حذیفہ ابن یمان تو کو پتا ہے. ان سب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. بس سارے عادل ہیں جھوٹ. ثابت ہو گیا. نہیں، اس میں دیکھیں سارے عادل ہیں جھوٹ، 12 عادل نہیں ہیں. جو منافق ہو گیا، جو منافقین ہو گئے، وہ تو رسول کے صحابی رہے نہیں نا. نہیں وہی ہمیں تو نہیں پتا نا کون ہوئے. ہمیں کہاں سے پتا ہے؟ رسول کو تو پتا ہے نا. نہیں ہمیں پتا ہے. نہیں، ہمیں نہیں پتا. ہمیں حذیفہ ابن یمان اور رسول اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اب ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ہاتھ رکھ کے ہم نے سمجھا ہو یہ نجوم ہے اس کے پیچھے چلے، وہ قاتل رسول نکل آئے. پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے نا. جی جب پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بلیم بھی تو نہیں کر سکتے نا. بلیم نہیں کر رہے، انگلی تو نہیں اٹھا سکتے نا. نہیں اٹھا رہے. جی کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب عادل ہیں. ان میں 12 جن کا پتہ نہیں ہے منافق ہیں. نہیں، جو رسول اللہ کے حقیقی صحابہ ہیں وہ تو عادل ہیں نا. حقیقی کدھر سے آ گیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا خیال ہے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے ادھر لکھا ہوا تھا ہم غیر حقیقی صحابہ ہیں؟ دیکھیں وہ حقیقی زیادہ حقیقی تھے. جیسے جو وہ عبداللہ بن ابی ہے، جیسے وہ رئیس المنافقین تھا. وہ وہاں تھا ہی نہیں. ظاہری طور پر تو وہ بھی منافق نہیں. ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن نے تو اس کو منافق نہیں، وہ ان میں نہیں ہے. یہ چیز وہ ٹھیک ہے ان میں نہیں ہے لیکن وہ رئیس المنافقین تو تھا نا. ان میں نہیں ہے. ان 12 میں نہیں ہے. نہیں تو آپ کو تو نام ہی نہیں پتا نا. نہیں مجھے پتا ہے نا. آپ کو بھی پتا ہے. آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو لے رہا ہوں، ایسے ہی انجان بن رہے ہیں. یہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں. جی بالکل. غزوہ تبوک واپسی میں جو ہوا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاہدات. یہ جو سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جس کو آپ ان سب چیزوں کو ان کے نام ایف آئی آر ڈالتے ہیں وہ سب مدینہ میں تھے. ہمیں پتا ہے یہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. نہیں، منافقین تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے
تبوک کے موقع پر پیچھے جو ہے وہ مسجد زرار بنوا لی تھی. وہی وہ مدینہ میں تھے نا, مدینہ میں تھے نا. تو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا اس مسجد کو جلا دو, یہ ایزا دینے والی مسجد ہے. آپ میری بات پہ نہیں. جی جی. کچھ سرٹیفائڈ منافقین ہیں جن کے گردن پہ آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں, اور سادہ بیچاروں کو یہ 12 بھی انہیں پہ اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ یہ 12 وہ نہیں تھے, اس لیے کہ وہ لوگ تو سارے مدینہ رک گئے تھے. اس میں قرآن میں مذمت سورہ برات میں سب کچھ واضح ہے. یہ وہ کون تھے جنہیں آپ سچے کہہ رہے ہیں نا, وہ تھے. اور سچوں کی پھر زیادہ تاریخ بتایا نہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی, فی الحال رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک منٹ آتے ہیں. جی جی جی. یہ 12 صحابی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم اگر نہ ہونے یہ 12 تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے. پھر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ کہنا یقیناً جھوٹ ہوگا, سب ان سب میں یہ 12 ہیں. ٹھیک, یہاں تک آ گیا. جی جی. اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مریں گے. جی جی. دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. دوبیلا سے مریں گے. جی جی. تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا ہے دوبیلا سے کون مرے یا نہیں پتا چلا؟ نہیں, دوبیلا پھوڑے سے مرے. وہ کون کون مرا پتا چلا نہیں پتا چلا؟ جی جی, صحابہ کو پتا چلا ہے. پتا چلا تو پتا چل گیا نا. پھر وہ کون تھے؟ ابھی کیوں نہیں ہے ان کے نام؟ جی جی, دوبیلا پھوڑے کی تو انفارمیشن ہے, کتابوں میں درج ہے نام. ابھی پھر ان کے نام کیوں نہیں ہے کہ وہ رسول کے قاتل یہ تھے؟ اس کو کیوں آگے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا؟ اس کو کیوں نمایاں نہیں کیا جاتا؟ کوئی شواہد موجود نہیں ہے. یہ شاہد ہے نا, قول رسول ہے, قول صادق ہے, لیکن نام نہیں پتا نا. نام پتا ہے نا, جو دوبیلا سے مرے گا وہی ہے نا. اور کون ہے؟ رسول نے بتایا, میں تو نہیں کہہ رہا. بقیہ 8 کہاں گئے پھر؟ 4 تو پتہ چلے. وہ 4 کو آپ نے کون سا الگ کیا ہے, شامل ہے؟ سوال یہ پتا ہوگا کہ ان 4 کی نشاندہی کیسے ہوگی. ہو گئی نا, رسول نے نشاندہی کر دی نا, میں نے تھوڑی کرنی ہے. رسول نشاندہی کر گئے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا یہ جتنے 20-40 لوگ تھے ان میں سے کون کون دوبیلا سے مرتا ہے, لکھ لیتے یار یہ وہ تھے, ان سے دور رہو. کہیں لکھا گیا؟ کہیں نہیں لکھا گیا. دوبیلا پھوڑوں سے جو مرنے کی تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ نہیں ہے. روایت نہیں ہے, صرف 4 نہیں ہے. نہیں زیادہ نہیں ہے. دیکھیے ملیریا کی طرح تھوڑی ہے دوبیلا کہ آپ کے جو مریلیا تو بہت مر گئے, ہمیں کیا پتا چلے گا ان میں سے کون منافق تھے. رسول ایسی بات کیوں کہیں گے جو پتہ ہی نہ چلتا ہو. یہ کہیں جی یہ 8 منافق تھے, 12 منافق تھے, ان میں سے 4 مر جائیں گے. مر تو سب مر جائیں گے نا, یہ تو کوئی علامت نہیں ہوئی. تو رسول خدا دے گئے علامت. ایسا نہیں ہے رسول خدا کو یہ کیوں کہا دوبیلا سے مریں گے, علامت دے گئے, بتا گئے, ہدایت دے گئے. نہیں لینا, انجان بننا ہے. بن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ روز اول سے جان مصطفیٰ کو خطرہ تھا. جتنی بڑی عظیم شخصیت ہوتی ہے اسے اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے. یعنی اب جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں مکہ میں تو خطرات بڑھ جاتے ہیں. جب خطرات بڑھ جاتے ہیں تو رسول خدا مدینے آتے ہیں. جب مدینے آتے ہیں تو مزید دشمنیوں کے باب کھل جاتے ہیں. یہودی سامنے آ گئے, نصرانی سامنے آ گئے. پہلے تو میثاق مدینہ کیا, پھر میثاق مدینہ کے ذریعے وہ کچھ دنوں تک پابند رہے, پھر انہوں نے منصوبے کیے, حربے کیے, پھر انہوں نے کافرین مکہ کو بلایا اور وہ جنگ احزاب, جنگ خندق احزاب کہتے ہیں اس لیے تمام حزبوں کو ملا کر جو ہے وہ جنگ کی گئی. وہاں بھی رسول خدا ٹارگٹ تھا. ٹھیک ہے, یعنی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اور لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں, رسول خدا کو مارنے کے لیے ہوئی ہیں. رسول خدا کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب جنگ احد میں آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, رسول خدا کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور اسی کے گرد مولا کائنات طواف کرتے ہوئے رسول خدا کا دفاع کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. یعنی شروع سے ٹارگٹ رسول خدا کی ذات ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, ایک قانون ہے سیاست میں, اس قانون کو کہتے ہیں ضربت اور نفوذ اور ضربت. نفوذ اور ضربت کیا ہوتا ہے, پہلے انفلوئنس کریں, داخل ہو جائیں, شامل ہو جائیں, پھر ضربت اپنا ٹارگٹ حاصل کریں. انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے کہا کہ ہم منافقت کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہوتے ہیں. اور پوری تمام مسلمان آگاہ ہیں کہ سورہ منافقون اس بات پر گواہ ہے. منافقوں سے انکار نہیں کر سکتے, منافقوں کے معاملے سے انکار نہیں کر سکتے. منافقوں نے کیا کیا کہ اب رسول خدا کو ہم مارنا چاہتے ہیں. کس طریقے سے مارنا چاہتے ہیں, مختلف طریقے اور حربے اختیار کرتے رہے, جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان سازشوں میں ایک سازش یہ ہے کہ جنگ تبوک کے وقت جب رسول خدا واپس آ رہے تھے تو واپسی کے دوران عقبہ کے میدان پر یا عقبہ کے میدان پر بعض منافق لوگوں نے جو تقریباً 12 کی تعداد تھی, انہوں نے شب خون مارنے کے لیے رسول خدا پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے. یہ معاملہ رسول خدا کو اللہ نے بیان کیا اور اس میں جو مہار لیے ہوئے تھے وہ عمار یاسر تھے اور حذیفہ پیچھے سے اس کو ہانک رہے تھے اور یہ تمام معاملہ ہو رہا تھا. اور یہ روایت جو ہے آپ کو صحیح
مسلم میں بھی مل صحیح جائے گی. مسلم میں مل جائے گی. صحیح مسلم میں اس انداز سے ہے کہ جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ وہ 12 منافق کون تھے تو یوں کہا گیا فی اصحابی اسنا عشر منافقن کہ 12 صحابی تھے منافق تھے. فیہم ثمانیۃ لا يدخلون الجنہ اس میں سے 8 لوگ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ وہ 8 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے. یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے. جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے ویسے ان لوگوں کا گزرنا محال ہے. یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب یہ مسلم کی روایت ہے کہ یہ منافق ایسے تھے جو رسول خدا کو مارنا چاہتے. اب دیکھیے ان منافقین کے نام جب بات آئی اور ان منافقین کو جنہوں نے رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی تو جناب ایک عالم دین ہے ابن حزم اندلسی انہوں نے کچھ کے نام لکھے. اچھا. بیان کیے. کم از کم 5 کے نام لکھے. اچھا نام بتائیے. اگر میں یہاں پر نام بتاؤں گا تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہے میری جان بھی خطرے میں ہے. اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے ان کا. بہت بڑا نام ہے. بہت بڑا نام. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں اب یہاں پر آپ پرائیویٹ میں دے دیں گے آپ. پرائیویٹ میں دے دوں گا. یہ تو میرے پاس اسکین موجود ہے نا یہ دیکھیں یہ اسکین ہے. اچھا اچھا یہ اسکین موجود ہے دیکھیں پرائیویٹ میں دے دوں گا. یہ کوئی اچھا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ میری پچھلی پوڈ کاسٹ میں انور علی نجفی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نام بتا دیں تو قیامت آ جائے گی لرزہ طاری ہو جائے گا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 ایسے ہیں جو دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. تو پھر انہوں نے ایک جملہ آخری کہا کہ ہم رسول اللہ کے جو تمام اصحاب ہیں انہیں عادل نہیں مانتے کیونکہ ان کی عدالت مجروح ہے. ان میں سے بہت سے ایسے صحابہ تھے ٹھیک ہے جن کی عدالت مجروح اوپر یہ نام لکھے ہوئے ادھر یہ دیکھیں باریک جو عربی عبارت میں لکھے ہوئے نیچے لے پائیں گے آپ نام. میں تو قتل ہو جاؤں گا. میرا تو قتل ہو جائے گا. اچھا یہ اہل سنت کے عالم ہیں. جی اہل سنت کے عالم ہے. اور پھر میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. المعلیٰ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کتاب معلیٰ میں اور یہ مسلم شریف سے روایت لے کر انہوں نے کہا کہ وہ 12 میں سے 5 منافق کون ہیں. اور انہوں نے جب لکھا تو اب کیا ہوئی قیامت بپا ہو گئی. تو اب بعض لوگوں نے ان کو کیا کیا روایت کی جر کرنا شروع کر دی اور کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ ایسے ہے ویسے ہے. اور جو ہے اس میں جو راوی ہیں ولید ابن عبداللہ اور جمیع ظاہری کے طرق سے روایت ہے جو ہلاک کرنے والا ہے اور اس طریقے سے. اچھا یہ کون ہے؟ علامہ ابن حزم اندلسی جو معلیٰ میں یہ باتوں کو روایت کرتا ہے اور نقل کرتا ہے. اس کی توثیق کس نے کی ہے؟ اس عالم کی توثیق. بعض نے تو تردید کی نا ہم اس کی طرف نہیں جاتے. توثیق کس نے کی ہے؟ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام نبلاء میں کی ہے. اس آدمی کی جس نے اچھا یہ محدث ہے. یہ محدث بھی ہے مجتہد بھی ہے ان کے ہاں ٹھیک ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں ابن حزم امام تھے سمندر اور صاحب فنون اور معارف تھے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں قال الشیخ عز الدین ابن عبد السلام وکان احد المجتہدین مجتہدوں میں سے ایک مجتہد تھے. ما رأیت فی کتب الاسلام فی العلم مثل المحلل ابن حزم کہ ہم نے اس کے برابر اسلام میں ایسا عالم نہیں دیکھا. بالکل. اچھا اگر یہاں برابر میں اہل سنت کے عالم ہوتے اور یہ جو آپ نے مجھے اچھا ایک اور جملہ کو امام ابن تیمیہ نے کہا امام ابن حزم اندلسی ایک مجتہد تھے اس کی المحلہ جیسی کتاب میں نے کہیں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. ابن تیمیہ قبلہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ اگر ابھی اہل سنت کے عالم ہوتے اور یہ جو اسکرین شاٹ آپ نے مجھے دکھایا ہے تو میں خیال سے اس پوڈ کاسٹ میں تو قیامت برپا ہو جاتی. قیامت برپا ہو جاتی. جی بالکل. اچھا قبلہ میرا اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت آیا اس آخری وقت کے کیا معاملات تھے؟ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں نا کہتے ہیں جس راوی کے لیے کہتے ہیں ولید ابن جمی اس کو کذاب کہا گیا مگر یہاں پر توجہ رکھیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سے بخاری مسلم داؤد نسائی نے اسی سے روایتیں بھی لی ہیں. اچھا جی اس راوی سے روایتیں لی. خیر تو کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مقدمہ تھا یہ کہ نبی خدا کو روز اول سے ہی خطرہ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ خطرہ جیسے جیسے نبوت کے لیے آپ پروان چڑھ رہے تھے بڑھتا جا رہا تھا.
تو جب آپ نے نبوت کا اظہار کیا مزید خطرہ بڑھ گیا. تو اس مزید خطرے کے لیے پروردگار عالم نے آپ کے لیے شیلٹر رکھا, کبھی جناب حمزہ کو رکھا, کبھی جناب مولا کائنات کو رکھا, کبھی اور خالص صحابیوں کو رکھا. تو یہ سلسلہ ہمارے سامنے, میں یہیں پر روک رہا ہوں. اس مضمون کی اور بہت ساری روایتیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون تھے جو رسول خدا کو مارنا چاہتے تھے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کیا رسول خدا شہید ہوئے یا نہیں ہوئے, زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا. شیعہ اور سنی علماء کا نظریہ ہے کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا, زہر دیا گیا. اسی زہر کے اثر سے آپ شہید ہوئے. آپ کے سامنے المستدرک علی صحیحین میں حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضرت رسول خدا کو زہر دیا گیا, حضرت ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا, اور پھر وہ آگے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی المستدرک علی صحیحین, ٹھیک ہے, رسول خدا کو زہر دیا گیا. اور یہ صفحہ ہے 140, ٹھیک ہے, جلد چہارم صفحہ 140. پھر تاریخ الخلفاء میں آئے. تاریخ الخلفاء یہ جو ہے حافظ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابو بکر سیوطی, جلال الدین سیوطی, ٹھیک ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اکرم اور حضرت ابو بکر دونوں کو زہر دیا گیا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی طبعی موت نہیں مرے تھے بلکہ انہیں شہید کیا گیا, زہر دیا گیا. تو بہرحال رسول خدا ہمارا موضوع ہے, تو رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا. اچھا, اس کتاب کا بھی حوالہ اگر آپ لیں تو یہ ہے کتاب نمبر, صفحہ نمبر ہے 87, اردو ترجمے مل جائے گا آپ کو. علماء اہل سنت میں آپ کو بتا دیا, مستدرک علی صحیحین میں یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے کہ شادی قبلہ میں یہاں ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا تھا. قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اہل سنت والجماعت اس بات کے تو قائل ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد جب رسول اللہ کو ایک یہودیہ عورت نے دعوت کے لیے بلایا, اس میں صحابہ بھی موجود تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہریلے دمبے یا بکرے کا یا جانور کا, حلال جانور کا گوشت کھلایا گیا. جب گوشت کھلایا گیا تو جبرائیل امین اس وقت آ گئے جب رسول لقمہ لینے والے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہ لقمہ جو ہے وہ ٹچ ہوا, یعنی چھوا, اور زہر کا اثر پھیل گیا. اور پھر اس کے بعد ان کے برابر میں جو اصحاب موجود تھے انہوں نے بھی تھوڑے تھوڑے نوالے کھائے تھے, جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر ہونے لگا اور آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور آپ کو بخار ہوا, تو آنریبل اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا کی, تو وہ اس کو آنریبل شہادت کہتے ہیں. تو کیا اہل تشیع اس آنریبل شہادت جو اہل سنت روایت پیش کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں؟ اگر میں تو درجہ بدرجہ اسی طرف آ رہا ہوں نا. پہلے مرحلے میں اس بات کو لیں گے نا کہ آیا رسول زہر سے شہید ہوئے یا نہیں. ٹھیک ہے, پہلا مرحلہ, پہلا ہمارا مقدمہ یہ تھا کہ رسول خدا کو جانی خطرہ تھا یا نہیں, یہ ایک ہو گیا. دوسرا, اب جب جانی خطرہ تھا تو رسول خدا کا یہاں سے وصال کیسے ہوا؟ آیا شہادت کے ذریعے ہوا یا تبھی موت مرا, تبھی موت گئے معاذ اللہ, تبھی موت اس دنیا سے گئے. اب اس بات کی طرف کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا, شیعوں کے ہاں تو ثابت ہے, وہ بیان بھی کرتے ہیں. آیا اہل سنت علماء میں بھی کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا؟ اب تیسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ زہر دینے والا کون تھا, کیفیت کیا تھی, کیسے دیا گیا. ابھی میں دوسرے مرحلے پہ ہوں کہ سنی شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا زہر سے وصال کر گئے, شہید ہو گئے. اب آپ دیکھیں حاکم نیشاپوری ایک اور روایت لاتے ہیں. وہ روایت لاتے ہیں سری ابن اسماعیل سے عن شعبی انہ قال ماذا یتوقع من هذه الدنیا الدنیہ, کہتے ہیں اس پست دنیا سے اور ہم کیا توقع کریں کہ اس پست دنیا میں رسول جیسی ذات کو زہر دیا گیا. اللہ, حاکم نیشاپوری یہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اور اسی طرح اہل سنت بزرگوں کے جو اور اہل سنت عالم دین عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں 9 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو شہید کیا گیا تو یہ بات میرے لیے زیادہ پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں 1 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو قتل نہیں کیا گیا, کیونکہ خدا نے ان کو پیغمبر اور شہید کہا ہے. یعنی رسول خدا قتل کے ذریعے نہیں بلکہ شہادت کے ذریعے اس دنیا سے گئے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں, زہری, الصنعائی اور شیبانی اور ابن کثیر دمشقی. اور اس کو تھوڑا مختصر کر لیجیے. ہاں جی, اس کو میں مختصر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک بات یہاں پر. اب کیفیت پر آتے ہیں نا کہ کیفیت کیا ہوئی. رسول خدا 28 صفر کو اس دنیا سے گئے, مسموم حالت میں تھے. یہ ہمارے علماء کا قول ہے, شیعہ علماء کا قول ہے. شیخ مفید علیہ رحمہ کتاب الارشاد میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے رسول خدا 28 صفر کو اس دنیا سے گئے. وہ حالت سم میں تھے, مسموم تھے. شیخ طوسی علیہ رحمہ کا بیان آپ کے سامنے
موجود ہے. اب ایک روایت ہے بہت خطرناک اللہ اکبر. اور ایسی روایت ہے ایٹم بم ہے. ایٹم بم ہے. ایسی روایت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ اس کو کیسے سنیں گے. ہائے ہائے. کلیجہ پھٹ جائے گا. محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھتا ہے کہ ان کی زوجہ نے, انہیں کا نام نہیں لے رہا, میں سینسر کر رہا ہوں, جی جی جی. نام آپ خود لیجئے. رسول خدا اپنے اس مرض میں کہ جس کے ذریعے وہ دنیا سے گئے تھے فرمایا کرتے تھے, جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا ابھی تک اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں, اور ابھی میں نے یوں محسوس کیا ہے کہ اسی کی وجہ سے میں دل کی رگیں پھٹ گئی ہیں. وہ جو خیبر کا حوالہ آپ نے دیا, جی جی جی. ٹھیک ہے, وہ جو خیبر کا حوالہ آپ نے دیا کہ یہودی خاتون. اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے جو اسی صحیح بخاری میں ابن مسعود سے نقل ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کے کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح پڑھنے کی آواز کو سنا کرتے, یعنی رسول خدا کے سامنے پڑا ہوا زہر آلود گوشت رسول خدا سے باتیں کرتا, اور خود گوشت نے رسول خدا کو بتایا کہ مجھے نہ کھانا کیونکہ میں زہر آلود ہوں. یہ روایتیں اس طرح کی آتی ہیں. اب یہ روایت جس کی طرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطرناک ہے, میں نے رسول خدا کی بیماری کے دوران زبردستی ان کے منہ میں دوا ڈالی. اچھا, انہوں نے اشارے سے کہا مجھے دوا نہ دو. میں نے اپنے آپ سے کہا شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ مریض کا دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا, اور جب رسول خدا تندرست ہو گئے تو فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہ دو. پھر انہوں نے فرمایا کہ اس گھر میں جس نے مجھے دوائی دی تھی تو اب ان سب کو میرے سامنے وہی دوائی پلاؤ غیر از عباس کے کہ اس نے تم لوگوں والا کام مجھ سے انجام نہیں دیا. اگر یہ مضر دوا نہیں تھی تو یہ اوروں کو پلا کے دکھاؤ. اس حدیث کو حدیث لدود بھی کہا جاتا ہے. جی, حدیث لدود. جی, صحیح مسلم. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4458. ٹھیک ہے. اب یہ روایتیں, ٹھیک ہے, یہ روایتیں اور پھر جو ہے اس نقطۂ نگاہ کو اگر ہم قبول نہ کریں اور کہیں کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ اہل نہیں سنت نہیں مانیں گے. جی جی نہیں, اگر قبول نہ بھی کریں چھوڑ دیں اس بات کو, کیوں قبول کریں ہم. مگر یہ روایت موجود ہے کہ یہودی کے کھانے, وہ جو یہودی خاتون تھا اس ہم اس باپ کی طرف نہیں جاتے, چھوڑ دیتے ہیں. تحقیق والوں پر تحقیق کریں. جب یہ قرار دیا گیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, وہ جو بھی بولے گا وہ کیا ہوگا, وہی ہوگا. اور قرآن یہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ, جو چیز دے اسے لے لو. اور پھر ادھر اللہ یہ کہے کہ میں نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر لیطاع باذن اللہ, تاکہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت ہو جائے. تو یہ معاملات خود بتا رہے ہیں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً شہید ہوئے, مگر ایک بڑا طبقہ ہے جو نہیں مانتا کہ رسول خدا شہید نہیں ہوا, اس سے کہتے ہیں وصال ہوا ہے. وصال ہوا ہے. تو اس پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے, جی جی, جنہوں نے تحفہ اثنا شریف جی جی, ٹھیک ہے, اور دیوبندی مسلک کے, جی جی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی سر الشہادتین. اچھا جی, چھوٹی ہے, 10 صفحوں کی ہے, گویا کہ ایک مقالہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہے. تمام انبیاء کی صفات جمع ہو جاتی ہیں نبی خدا میں. یوں سمجھیں کہ ایک پزل جو ہوتا ہے جی, اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا, جمع کرتے ہیں تو ایک تصویر بنتی ہے. بالکل. یہ تمام صفات بکھری ہوئی ہیں. جب یہ 1.25 لاکھ صفات ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو ذات مصطفیٰ بنتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شہادت بہت بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا مقام ہے, کہ یہ ہو نہیں سکتا جو تمام صفات اور بقول ابن تیمیہ کے کہ جو غایت الغایات ہے, غایتوں کی غایت ہے, جس کے لیے کائنات خلق کی گئی ہے, ولو روایت نہیں ہے مگر یہ دل ماننے کو قبول نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر شہادت کو قبول نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے شہادت اوروں کو, نبیوں کو ملی, رسول کو نہیں ملی. کہا یہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا پھر کیا کریں؟ کہا ایک حل ہے ہمارے پاس. وہ حل یہ ہے آیہ مباہلہ. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ خود لعنت کروا رہے ہیں, جھوٹے پر خدا کی لعنت. ٹھیک ہے, اللہ خود لعنت کروا رہا ہے. تو کہا کہ اس اعتبار سے امام حسن اور حسین ہیں رسول کے بیٹے, جیسا کہ رسول خدا نے کہا کہ حسن و حسین علی کے صلب سے ہیں مگر میرے بیٹے ہیں, قرآن کی نص سے.
اور آغا جواد ادب دیکھیے کہ جب تک رسول زندہ تھے رسول کے سامنے امام حسن مولا علی کو بابا نہیں کہتے تھے. مولا حسین رسول کے سامنے مولا علی کو بابا نہیں کہتے. ادب کا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے بابا. قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہتے تھے؟ مولا حسن بلاتے تھے مولا علی کو تو کہتے تھے ابل حسین، حسین کے بابا. حسین کے بابا. اور جب حسین بلاتے تو کہتے ابل حسن، حسن کے بابا. یہ ادب جب تک زندہ. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں رسول کے شہزادے ہیں یہ دونوں مقام شہادت پر فائز ہیں. بے شک. ایک شہید ہے سری، ایک شہید جہری. جہری. سری یعنی جسے چھپا کر یا جسے مخفیانہ طریقے سے قتل کیا گیا، ایک وہ ہے جسے ظاہری طور پر قتل کیا گیا. وہ حسین علیہ السلام. مخفیانہ طور پر جسے قتل کیا گیا زہر کے ذریعے وہ امام حسن ہے، امام حسن ہے. اور جسے ظاہری طور پر تلواروں کے ذریعے قتل کیا گیا وہ امام حسین ہے. بے شک. کہتے ہیں اور انبیاء کو فقط تلوار کی شہادت ملی، مگر رسول کے ان دونوں بیٹوں کی وجہ سے رسول کو سری شہادت بھی ملی، جہری شہادت بھی ملی. حسن و حسین کی شہادت در اصل خود رسول کی شہادت ہے. اگر آپ نے رسول کی شہادت کو قبول نہیں کیا حسن و حسین کی شہادت کے وجہ سے تو یہ مقام اور یہ عظمت رسول سے ہٹ جائے گی، اور مقام شفاعت ملتا ہی شہادت کی وجہ سے. بالکل صحیح. کہا یہ جو مقام محمود پر رسول، اب یہ میں اپنے جملے شامل کر رہا ہوں، مقام محمود یعنی شفاعت کے مقام پر رسول پہنچیں گے جب ان دونوں شہزادوں کی شہادت رسول کی شہادت ہوگی. اب آخری جملہ، اور شاید اب اگر آپ پروگرام وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ کہتا ہے کہ حسن بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے. حسن و حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. تو پھر جنید بھائی مجھے کہنے دیجئے، جس نے حسن کو شہید کیا گویا کہ وہ رسول کا قاتل ہے، جس نے حسین کو شہید کیا وہ بھی رسول کا قاتل ہے. جب دونوں رسول کے قاتل ہیں تو پھر رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک. بے شک.